ملا دی، دن کو ہم اتنی کالے ملاتے رہتے ہیں. تو یعنی جس پہ چیز بیچنی ہے تو اس سے نفع مل گیا، پیسے مل گئے، جس پہ ہمارے پاس چیز نہیں ہے تو اس کو معلومات کر کے دے دی، پتہ بتا دیا فون کر کے، تو اس سے ہم نے اجر و ثواب کما لیا. تو یہ اڑتا تولو. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج ہم حاضر ہیں جمعۃ المبارک کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا پیشہ. چونکہ جمعے والے دن کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ پاک کی طرف سے بھی یہ فرمان ہے کہ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، معاش تلاش کرو. مفہوم ہے آیات کا. تو اس لیے ہم نے جمعے کا پروگرام جو ہے اس وجہ سے رکھا گیا، اس کو پیشے کے ساتھ جوڑا ہے. اب پیشہ جو ہے، جیسے ہر آدمی کا پیشہ اس کی روزی کا بھی ذریعہ ہے، عزت ذلت کا بھی ذریعہ ہے، اور آخرت میں دو سوال اسی کے بارے میں، مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا. اور یعنی کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جانوں کی جو کامیابی ناکامی کا ذریعہ وہ ہمارا پیشہ ہے. زیادہ انحصار پیشے کے ساتھ ہے، کیونکہ پیشہ جو ہے اس کے ساتھ بندوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. عبادات علیحدہ چیز ہے، وہ تو سب نے کرنی ہے، لیکن پیشے سے وابستہ آدمیوں کی جو بلائی کی سوچ ہوتی ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اڑتا تولو، یعنی اپنی خرید و فروخت میں جو آپ سے خریدے اس کو تھوڑا اڑتا دو، خود دو تب بھی تھوڑا سا اڑتا دو. تو یہ صرف ترازو والوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ سب شعبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے لیے میں آپ کو دو واقعات سنا دیتا ہوں. ایک واقعہ تو لاہور میں اس وقت بھی ایک بہت بڑی شاپ ہے جن کی روزانہ کا جوس، یعنی ان کا مالٹے کا جوس چلا، پھر آگے مختلف جوس، ابھی بہت بڑی سیل ہے، بہت بڑی رش ہوتی ہے ان کے پاس. ان کی جو اس بڑی بزنس کی، بہت بڑے بزنس کی جو بنیاد ہے، وہ ان کے والد محترم نے جو آغاز کیا تھا. تو وہ ان کے والد محترم کے بارے میں انہوں نے خود بتایا تھا کسی پروگرام میں کہ اسی شاپ والی جگہ کے فٹ پاتھ پہ میں شروع میں کنو لا کے بیچا کرتا تھا، اور میں نے کنوؤں کو یہ رکھا ہوا تھا کہ ریٹ تو جو ظاہر منڈی سے مل لاتا اور آگے اپنا جائز منافع رکھ کے، لیکن میں جو ہے نا اڑتا تولو، یعنی 12 کا درجن نہیں دیتا تھا. میں درجن کو مجھ سے لیتا تھا، میں 13 دانے ڈالتا تھا. تو لوگ مجھ سے کہتے تھے جی وہ بابا جی آپ نے 13 ڈال دیے. تو میں کہتا تھا کہ میرا جو درجن ہے نا وہ 13 دانوں کا ہے، تو آپ بیٹا لے کے جاؤ. تو ایسے ہی کہتے ہیں جی لوگ میرے پاس دڑا آتے، میرا بہت زیادہ کہتے ہیں اس وقت بھی سیل ہوتے. پھر ایسے ہی جو ہے کوئی بچے ساتھ جوان ہوئے تو پھر ادھر جوس کا سسٹم کیا. تو جوس میں بھی اب مختلف جوس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے یہی فارمولہ رکھا ہوا ہے. جو آدمی مثال طور پہ کہتا ہے جی سیب کا ایک گلاس دے دے، تو ہم اس کو ساتھ میں یعنی چھوٹا گلاس ایک رکھا ہوا ہے، وہ عطیہ کرتے ہیں. وہ گاجر کا گلاس ہے یا مالٹے کا جوس ہے، وہ جس کا بھی جوس مختلف جو ہوتے ہیں، یعنی جس نے جس چیز کا آرڈر دیا اس کو مختلف تھوڑا سا ہم عطیہ کر دیتے ہیں کہ یہ لیں جی، یہ ہماری طرف سے دیا. تو اڑتا تولو میں وہ روزانہ کی کئی لاکھ کی سیل ہے ان کی جوس کی. تو یہ کس چیز کی برکت ہے جی؟ اڑتا تولو کی. تو سارے اب ایک ہمارے ادھر دوسرا واقعہ میں سناتا ہوں. ہمارے ایک سپریڈنٹ تھے، سیشن جج کے صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. تو وہ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی، بڑے اچھے. تو ان کے پاس جو بندہ آتا نا، تو ظاہر اب وہ عدالتی نظام ان کے انڈر ہوتا تھا، وہ سب کے بارے میں ان کو معلومات بھی رکھنی ہوتی تھی. وہ ہر بندے سے سب سے پہلے کہتے تھے کہ بھائی ادھر پوری عدالت کے اندر جو ہے نا آپ کو لوگ پیسے مانگیں گے، اور وکیل آپ سے کہیں کہ فلاں کو اتنے 100 دے دو، 200 دے دو، کسی کو پیسہ مت دینا، پیسہ کسی کو نہیں دینا، کیونکہ سب کو ادھر تنخواہ ملتی ہے. ہر آدمی جو ہے نا اپنے جو محنت کر رہا ہے اس کو معاوضہ مل رہا ہے. تو آپ نے کسی کو پیسہ نہیں دینا. کوئی پیسہ مانگے تو مجھے آ کے بتانا ہے، وہ خود سے نہیں دینا. بعض لوگ خود سے بھی خوش خط ہوتے ہیں نا، اپنے سے 50-100 پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں، 200 یہ میرا کام جلدی ہو جائے.
تو وہ کہتے تھے خود بھی نہیں دینے ہیں، اگر کوئی مانگے تو مجھے آ کے بتانا ہے کہ ہمیں اپنی ملازمت میں اپنے اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ تو سیشن جج صاحب کے وہ ماشاءاللہ سپریڈنٹ تھے، اور پوری عدالت کے اعتبار سے اور لوگوں کے بہت زیادہ ایسے مسئلے مسئلے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا بے زبردست قسم کی ایک زندگی نصیب کی، اور پھر ان کا وقت بھی کچھ جماعت کے ساتھ بھی لگ گیا، اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کسی بھائی کا یہ اڑتا تولوں میں، اب ان کا اپنا کام پلس وہ اپنا کیا کرتے، اگر اس بھائی کا کوئی آگے ساتھ انہیں کے دفتر میں دائیں بائیں کسی جگہ قریب کام ہوتا تھا تو اس کے ساتھ چل کے خود جاتے تھے، تھوڑا سا اس کو کہتے بھائی یہ ان کا کام ذرا کر دے۔ اگر کسی دوسرے دفتر میں ہوتا تو اس بندے کو بھی فون کر کے بتا دیتے بھائی ان کا یہ، ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کا یہ کام کر دو۔ یہ کیا ہوگی، اڑتا تولو۔ تو اڑتا تولو میں ہمارے ایک بزنس مین ہے راول پنڈی میں، بڑے ماشاءاللہ کاروباری آدمی، پہلے نثار برادر ہوتے تھے، آج کل تو وہ ماشاءاللہ اقبال ٹریڈرز ہے۔ تو ان کی میں نے خوبی دیکھی تھی، تو وہ بھی اڑتا تولو والے میں زمرے میں آتا ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کوئی بندہ آیا ایسے ہی، کچھ پوچھا جی، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو اس نے اگلا سوال کیا جی کہاں سے مل جائے گا؟ کہتے ہیں جی 2 منٹ ٹھہرے، فون ملایا، جو دکانیں بڑی بڑی تھیں ان کی لمبے، چونکہ اب یہ گاہک ہے تو یہ کدھر ڈھونڈے گا، نمبر ملا پوچھ کے بتایا جی اس کے پاس، کہتا ہے جی نہیں ہے نہیں۔ انہوں نے کہا جی فلانے کے پاس ہے، اس کے پاس چلے جائیں۔ میں خود کبھی کبھی ایسا سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کدھر سے مل جائے گا۔ وہ انہوں نے اس زمانے میں ٹیلی فون جو ہے ذرا مشکل سے، وہ جی لاہور کال ملاتے، کراچی ملاتے، کہیں سے بھی پتہ کر کے نا تو وہ بتا دیتے کہ بھائی فلان جگہ سے آپ سے مل جائے۔ تو میں انہیں کہتا کہ یہ آپ ماشاءاللہ یہ اتنا کیوں تھکتے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یار جو ہمارے پاس چیز ہے اس سے تو ہم نفع کما لیتے ہیں، جو ہمارے پاس چیز نہیں ہے تو اس سے ثواب نہ کمائے۔ تو اس بھائی کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس کو کہیں سے چیز مل جائے۔ تو میرا کیا ہے، میں بیٹھا ہوں 2 کالیں ملا دی، دن کو ہم اتنی کالیں ملاتے رہتے ہیں، تو یعنی جس پہ چیز بیچنی ہے تو اس سے نفع مل گیا، پیسے مل گئے، جس پہ ہمارے پاس چیز نہیں ہے تو اس کو معلومات کر کے دے دی، پتہ بتا دیا فون کر کے، تو اس سے ہم نے اجر و ثواب کما لیا۔ تو یہ اڑتا تولو۔ تو اڑتا تولو کے لیے انشاءاللہ سب بھائی ذہن کر لیں کہ اپنے پاس آنے والے گاہک کو، اپنے پاس آنے والے کلائنٹ کو، اپنے پاس آنے والے کسی بھی سائل کو تھوڑا سا اڑتا تولو، اس کے ساتھ تھوڑی سی معاونت کر دو۔ سب اس کی کوشش کریں گے نا، اور پروگرام کو آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ اور کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا گھر، ہفتے والے دن کا۔ کل تک کے لیے اجازت۔